السلام علیکم دوستو، یورپ کے نقشے پر ایک ایسا ملک موجود ہے جو رقبے میں چھوٹا ضرور ہے مگر اثر اور اہمیت میں کسی سے کم نہیں۔ یہ ملک ہے ہالینڈ، جسے دنیا نیدرلینڈ کے نام سے بھی جانتی ہے۔ ایک ایسی سرزمین جہاں پانی اور انسان صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جدوجہد بھی کرتے رہے ہیں اور مل کر زندگی کو خوبصورت بھی بناتے رہے ہیں۔ دوستو، ہالینڈ کی پہچان سب سے پہلے اس کے پانی سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ دنیا کے چند ان ممالک میں شامل ہے جن کا بڑا حصہ سمندر کی سطح سے نیچے واقع ہے۔ صدیوں پہلے یہاں کے لوگوں نے سمندر کو پیچھے دھکیلنے کا فیصلہ کیا۔ ڈیمز، بند اور نہریں تعمیر کی گئی اور یوں پانی سے زمین چھین کر بستیاں بسائی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ نیدرلینڈ کو آج بھی پانی کو قابو میں رکھنے کی انجینئرنگ کا عالمی استاد سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، اگر ہم اس ملک کے رقبے کی بات کریں تو ہالینڈ کا کل رقبہ 41,850 اسکوائر کلومیٹر ہے، لیکن اس محدود زمین پر بسنے والی آبادی 17 ملین سے زائد ہے۔ اس کے باوجود یہ ملک بے ہنگم نہیں بلکہ منظم، صاف ستھرا اور متوازن نظر آتا ہے۔ یہاں کی منصوبہ بندی، ٹرانسپورٹ سسٹم اور شہری ڈھانچہ دنیا بھر کے لیے ایک مثال ہے۔ ہالینڈ کا دارالحکومت ایمسٹرڈیم ہے، ایک ایسا شہر جو نہروں، پلوں اور تاریخی عمارتوں کی وجہ سے کسی خواب کی مانند محسوس ہوتا ہے۔ ایمسٹرڈیم صرف ایک سیاحتی مقام نہیں بلکہ آزادی، اظہار رائے، فنون لطیفہ اور جدید سوچ کی علامت بھی ہے۔ یہی وہ شہر ہے جہاں خیالات کو قید نہیں کیا جاتا بلکہ انہیں پنپنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ ہالینڈ کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ملک ہمیشہ سے تجارت اور سمندر سے جڑا رہا ہے۔ 17ویں صدی کو ہالینڈ کا سنہری دور کہا جاتا ہے، جب اس کی بحری طاقت، تجارت اور نو آبادیاتی اثرات دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے۔ اس دور میں ہالینڈ دنیا کی بڑی معاشی طاقتوں میں شمار ہوتا تھا اور اس کی بندرگاہیں عالمی تجارت کا مرکز تھی۔ دوستو، آج بھی ہالینڈ کی معیشت مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہے۔ اس کا شمار دنیا کی ٹاپ ایکسپورٹ اکانومیز میں ہوتا ہے۔ زراعت کے شعبے میں ہالینڈ ایک حیران کن حقیقت ہے۔ محدود زمین کے باوجود یہ دنیا کے سب سے بڑے زرعی برآمدگان میں شامل ہے۔ جدید ٹیکنالوجی، گرین ہاؤس فارمنگ اور سائنسی طریقوں نے اسے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ ہالینڈ کا جی ڈی پی تقریباً $1 ٹریلین کے قریب ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ چھوٹے ممالک بھی درست حکمت عملی سے بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں کی معیشت زراعت، تجارت، لاجسٹکس، ٹیکنالوجی اور فائنانس کے گرد گھومتی ہے۔ تعلیم کے میدان میں بھی ہالینڈ نمایاں مقام رکھتا ہے۔ یہاں کا لٹریسی ریٹ 99% کے قریب ہے۔ یونیورسٹیاں بین الاقوامی معیار کی ہیں اور دنیا بھر سے طلباء یہاں تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں۔ تحقیق، جدت اور تخلیقی سوچ کو یہاں بھرپور فروغ دیا جاتا ہے۔ ہالینڈ کی ثقافت سادگی اور آزادی کا حسین امتزاج ہے۔ یہاں کے لوگ وقت کی پابندی، ایمانداری اور صاف گوئی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ سائیکل یہاں محض سواری نہیں بلکہ زندگی کا حصہ ہے۔ پورے ملک میں سائیکل ٹریکس کا جال بچھا ہوا ہے اور بڑے شہروں میں گاڑیوں سے زیادہ سائیکلیں نظر آتی ہیں۔ یہ ملک ماحولیاتی تحفظ میں بھی پیش ہے۔ قابل تجدید توانائی، ہوا سے بجلی پیدا کرنے والی ونڈ ملز اور گرین انرجی کے منصوبے ہالینڈ کے مستقبل کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہالینڈ کو ایک ماڈرن، پائیدار اور مستقبل دوست ملک کہا جاتا ہے۔ سیاحت کے لحاظ سے بھی ہالینڈ کسی سے پیچھے نہیں۔ ٹیولپس کے کھیت، تاریخی ونڈ ملز، جدید شہر اور میوزیمز اس ملک کو ایک مکمل تجربہ بناتے ہیں۔ این فرنگ ہاؤس، وان گو میوزیم اور روٹرڈیم کی بندرگاہیں دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ مختصر یہ کہ ہالینڈ محض ایک ملک نہیں ہے بلکہ ایک نظریہ ہے، ایک ایسا نظریہ جو ہمیں سکھاتا ہے کہ محدود وسائل کے باوجود درست منصوبہ بندی، علم اور محنت کے ذریعے دنیا میں نمایاں مقام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پانی سے لڑ کر جینے والا یہ ملک آج ترقی، امن اور جدت کی علامت بن چکا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔